بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، دجال کا نام تو آپ میں سے لگ بھگ سبھی لوگوں نے سن رکھا ہوگا، اگر ممکن آپ میں سے کوئی دجال کے بارے میں نہیں جانتا ہے تو میں اس کو بتاتی چلوں کہ دجال کانسیپٹ اسلام دھرم میں پایا جاتا ہے۔ اسلام کے مطابق ہماری اس دنیا کو ایک نہ ایک دن ضرور ختم ہونا ہے، یعنی وہ دن ایک نہ ایک دن ضرور آئے گا جب ہماری یہ پوری کی پوری دنیا پوری طرح سے ختم ہو جائے گی۔ نہ صرف ختم ہو جائے گی بلکہ دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو اپنی زندگی میں کیے گئے ہر اچھے اور برے کام کا حساب بھی دینا ہوگا، اور اسی دن کو ہی قیامت کے دن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب یہ قیامت کا دن کب آئے گا اس بارے میں تو کسی کو بھی نہیں پتہ ہے، لیکن ہاں، اسلام دھرم کی بڑی بڑی کتابوں میں کچھ ایسی چیزیں ضرور مینشن کی گئی ہے کہ جن چیزوں کے کمپلیٹ ہونے کے بعد ہی قیامت آئے گی۔ حدیثوں کی کتابوں میں قیامت کی نشانی کے طور پر مینشن کی گئی بہت ساری نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی دجال کا آنا بھی ہے، یعنی یہ مانا جاتا ہے کہ ہماری دنیا کے بالکل آخری دور میں اور قیامت آنے سے پہلے ہماری اس دنیا میں دجال آئے گا۔ دجال نام کا یہ فتنہ کتنا زیادہ خطرناک ہوگا، اس بات کا اندازہ آپ لوگ اس بات سے ہی لگا سکتے ہیں کہ اس خطرناک فتنے سے نہ صرف پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی خبردار کیا ہے، بلکہ ان سے پہلے آنے والے تمام انبیاء یعنی پروفیٹ نے بھی وقت وقت پر اپنے تمام لوگوں کو اس خطرناک چیز سے خبردار کیا ہے۔ نہ صرف خبردار کیا ہے بلکہ اس سے بچنے کے طریقے بھی بتائے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ دجال نام کا یہ خطرناک فتنہ شیطانی اور دنیاوی طاقتوں سے مالا مال ہوگا، اور انہی طاقتوں کے بل بوتے پر ہی وہ ہماری پوری دنیا میں تباہی مچانا شروع کرے گا۔ لیکن دوستو، آپ لوگوں کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ قیامت سے پہلے آنے والے اس خطرناک دجال کا ترکی کے ساتھ ایک اہم رشتہ ہے، کیونکہ بڑی بڑی حدیثوں کی کتابوں سے یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ ترکی اور دجال کے بیچ ایک اہم رشتہ ہے۔ اب یہ رشتہ کیا ہے، یہی سب کچھ آج کے اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر دجال کے ہماری اس دنیا میں آنے سے ٹھیک پہلے ترکی کے ساتھ کیا ہوگا۔ دراصل دوستو، ترکی کے مشہور شہر استنبول کو کون نہیں جانتا، کیونکہ یہ نہ صرف اس وقت ہماری پوری دنیا کا ایک مشہور بلکہ ایتہاسک شہر بھی ہے۔ اس ترتریا کا پھر استنبول نام کا یہ شہر پچھلے ہزاروں سال سے ہماری زمین پر موجود ہے، جس میں سے پچھلے 50 سال سے لگاتار یہ مسلمانوں کی خلافت یعنی خلافت عثمانیہ کی راجدھانی رہا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حدیثوں کی کتاب میں دجال سے ریلیٹڈ اسی شہر کا ہی ذکر کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جس میں پروفیٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں یعنی صحابہ سے فرمایا، تم نے سنا ہے ایسا شہر جس کی ایک جانب خشکی ہے اور اس جانب سمندر ہے؟ ان کے ساتھیوں نے یعنی صحابہ نے کہا، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سنا ہے۔ ان کے جواب کا مطلب تھا کہ کچھ تو دنیا ہے جس کو آج کے دور میں ہم لوگ استنبول کے نام سے جانتے ہیں۔ پھر آگے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ اس شہر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد 70 لاکھ لوگ فتح نہ کر لیں۔ لہٰذا جب وہ شہر کے پاس آئیں گے تو اتر پڑیں گے، نہ ہتھیار سے لڑیں گے اور نہ ہی تیر ماریں گے۔ وہ کہیں گے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر،
تو اس کی ایک طرف کی دیوار جو دریا میں ہے گر پڑے گی، اور دوسری تکبیر کہے گی تو دوسری بھی گر پڑے گی، اور تیسری تکبیر میں یہ شہر ہر طرف سے کھل جائے گا، سو اس شہر سے گھس پڑیں گے۔ لیکن جب یہ مال غنیمت آپ سے تقسیم کر رہی ہوگی تو اچانک سے چیخنے والا کہے گا کہ تم لوگ یہاں مال بانٹ رہے ہو اور دجال تمہارے گھروں میں جا چکا ہے۔ تب وہ ہر چیز کو چھوڑ دیں گے اور دجال کی طرف لپٹیں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے اور اس کا نمبر 7000۔ دوستو، اس حدیث میں کچھ ایسی چیزیں مینشن ہیں کہ جو پچھلی کئی صدیوں سے لگاتار بڑے بڑے مسلم اسکالرز کے لیے بھی نہ سمجھنے والی پہیلی بنی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بنو اسحاق کی۔ دراصل دوستو، اس حدیث میں بنو اسحاق کا ذکر کیا گیا ہے، اور ظاہر ہے یہ ایک ایسا ورڈ ہے جو شاید ہی کسی دوسری جگہ پر ذکر کیا گیا ہوگا، کیونکہ یہودیوں کو بھی قرآن اور حدیث کی کتابوں میں عام طور پر بنی اسرائیل کی کہا گیا ہے، نہ کہ بنو اسحاق۔ اس لیے کچھ اسکالرز کا یہ ماننا ہے کہ بنو اسحاق سے شاید اہل مراد ہے، کیونکہ اہل روم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک بیٹی کی اولاد سے ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اسکالرز کا یہ بھی ماننا ہے کہ بنو اسحاق یعنی اسحاق صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے مراد وہ لوگ ہیں جو پہلے یہودی تھے اور بعد میں مسلمان بن گئے۔ لیکن صحیح اور سچ کیا ہے یہ تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ اس حدیث کے اندر دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں یہ مینشن کیا گیا ہے کہ کچھ دن تم اس شہر کو بغیر کسی جنگ اور خون خرابے کے فتح کر لو گے، جبکہ یہ بات ہم سبھی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مسلمان نے جب اس شہر کو 1493 میں فتح کیا تھا تو مسلمان محمد فاتح نے بڑی جنگ کے ساتھ اس شہر کو فتح کیا تھا، جس میں نہ صرف اس دور کی دنیا کی سب سے ایڈوانس ٹوپی استعمال کی گئی تھی بلکہ ہزاروں لوگوں کو اپنی جان بھی گنوانی پڑی تھی۔ اتنا ہی نہیں دوستو، اس حدیث میں یہ چیز بھی کلیئر ہو جاتی ہے کہ اس فتح کے فوراً بعد ہی ہماری دنیا میں دجال بھی آئے گا، یعنی یہ سب کچھ ہماری اس دنیا میں قیامت کے بالکل قریب ہو رہا ہوگا۔ کنکلیوژن کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث کا اشارہ کرتی ہے، بلکہ یہ بشارت دیتی ہے کہ کوسٹل دنیا یعنی استنبول شہر مسلمانوں کے ہاتھ سے ایک بار پھر سے نکل جائے گا۔ نہ صرف نکل جائے گا بلکہ مسلمانوں کی طرف سے اس کو ایک بار پھر سے فتح کیا جائے گا۔ بالکل اسی طرح کی ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر ابن صفی سے بھی روایت کی جاتی ہے، جس میں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شہریں کچھ دن دنیا کے لیے 3 مرتبہ جنگ کرو گے۔ پہلی بار تم کامیاب نہیں ہوگے، دوسری بار تم صلح کے ذریعے سے کچھ دن دنیا میں داخل ہو جاؤ گے اور یہاں پر اپنی مساجد یعنی مسجدوں کو تعمیر کرو گے، پھر تم تیسری مرتبہ دنیا واپس آؤ گے اور اسے تکبیر کے ذریعے فتح کرو گے۔ اتنا ہی نہیں، پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بھی فرمایا کہ اس جنگ کے دوران ایک تہائی کچھ کمپنیاں منہدم ہو جائیں گی، جبکہ ایک حصہ جل کر راکھ ہو جائے گا اور صرف ایک حصہ ہی تم لوگوں کو مل سکے گا۔ حالانکہ دوستو یاد رہے کہ یہ صحیح حدیث ہے، لیکن پچھلی والی حدیث کی جو صحیح مسلم میں موجود ہے وہ اس حدیث کی تائید کرتی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسے کہ ہم سبھی لوگ کے بڑے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ جب 1493 میں سلطان محمد فاتح نے استنبول یعنی کوسٹل دنیا کو فتح کیا تھا تو اس سے پہلے تب
یہاں پر کوئی بھی مسجد نہیں ہوا کرتی تھی، تو اس حساب سے اب اس حدیث کے مطابق یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ مسلمانوں کا اس دنیا پر دوسرا حملہ تھا، کیونکہ اس میں سے یہی مینشن کیا گیا ہے کہ تم کو دوسرے حملے میں ہی کامیابی ملے گی۔ اس کے علاوہ اسے فتح کے بعد ہی نہ صرف یہ شہر سلطنت عثمانیہ کی راجدھانی بن گیا تھا، بلکہ اس میں عالیشان مسجدوں کا بھی بننا بھی شروع ہو گیا تھا۔ حدیث کے مطابق قسوم پور یعنی استنبول شہر کی تیسری فتح باقی ہے۔ فی الحال دوستو، صحیح اور غلط کیا ہے یہ تو کسی کو بھی عام انسان کے لیے کلیئر کرنا ناممکن سی بات ہے، کیونکہ ہم انسان تو آلریڈی مینشن کی گئی چیزوں پر غور و فکر ہی کر سکتے ہیں۔ فی الحال آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔